درد و سوزے آرزومندی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی مقام بندگی دے کر شان خداوندی نلو شان خداوندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضرات گرامی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم عنایت کا صدقہ آج کی اس مبارک و مقدس ماہانہ محفل 11ویں شریف میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت حضور کی آل پاک کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کا دن عظمتوں، شانوں، رفعتوں اور سعادتوں بھرا دن ہے اور اس میں پوری امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہوتی ہے، اس کی یاد مناتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے. اللہ رب العزت کا حسن اہتمام دیکھیں کہ اسلامی تقویم کا آخری مہینہ ذوالحج اور پہلا مہینہ محرم الحرام شریف ہے. ذوالحج کی 10 تاریخ یہ بھی ایک قربانی ہے اور محرم الحرام شریف کی 10 تاریخ بھی قربانی ہے اور یہ دونوں قربانیاں ان کا آپس میں ربط ہے، ان کا آپس میں ایک خاص تعلق ہے. یہ ذوالحج کی 10 تاریخ اس میں جو قربانی ہے یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجداد پاک کی قربانی ہے
اور ماہ محرم الحرام شریف کی جو 10 تاریخ ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کی قربانی ہے۔ یہ قربانی مجمل ہے، اس میں اجمال ہے، اور اس قربانی میں اس کی تفصیل ہے، اس قربانی میں اس قربانی کی تکمیل ہے، اور اسی کو قرآن مقدس نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سے تعبیر فرمایا۔ تو جب دین اسلام کو ہم 2 لفظوں میں بیان کریں تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجداد پاک اور اولاد پاک کی قربانیوں کا نام ہے۔ حضور کی جد پاک ان کے ذکر کرنے کا نام ہے، ان کا چرچا کرنے کا نام ہے، اور حضور کی اولاد پاک کا ذکر کرنا، ان کا چرچا کرنا، ان کی غلامی کا دم بھرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ یہ دونوں آپس میں مل ہوئی ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے حسین پیرائے میں بیان فرمایا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ مانتے ہیں کہ یہ حرم کی جو داستان ہے یہ عجیب و غریب بھی ہے، سادہ بھی ہے، رنگین بھی ہے، اور اس کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قابل پڑتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ایک نیا پہلو ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجداد پاک کا قیامت تک تذکرہ ہونا ہے۔ ان کے اخلاص بھرے عمل کو اللہ رب العزت نے زندہ فرمایا ہے، تو جس ذات کا عمل ہو نہ مر سکے تو اس عمل کا عامل جو ہے وہ کیسے مٹ سکتا ہے۔ تو ان کا نام بھی زندہ، ان کا عمل بھی زندہ، ان کا چرچا بھی اللہ نے اس کا اہتمام فرمایا، اور اسی کو آگے بڑھا کر جب وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی تفسیر ہوئی کربلا کے میدان میں، تو پھر اس کا چرچا قیامت تک، تو یہ چرچے یہ ہوتے رہیں گے۔ دنیا لاکھ مٹانا چاہے، چکھر آئے، طوفان آئے، آندھیاں آئے، نہ اس ذکر کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اس ذکر کو کوئی بھلا سکتا ہے۔ یہ سب تخت بر جرید عالم تمام بات، یہ ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عام اور تمام بات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے مبتلائے آزمائش فرمایا بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تمام فرمایا، مکمل پورا اترے، اس آزمائش پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدہ کے لیے، ان کی نفع رسانی کے لیے امام بنانے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی قال ومن ذریتی، از کی بار الہ اور میری اولاد میں سے بھی یہ امامت کا سلسلہ یہ چلے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ جو عہد ہے کہ انی جاعلک للناس اماما،
یہ ظالموں کو شامل نہیں ہے. اور ظلم کی تعریف یہ ہے، ظلم کی تفسیر بہت کی جا سکتی ہے، لیکن جو ظلم کی تعریف ہے وہ ہے وضع الشیء بغیر محلہ ہی، کسی بھی چیز کو اپنے محل سے ہٹا کر رکھنا، یہ ظلم ہے. جس کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، اس کو تسلیم نہ کرنا یہ ظلم ہے. اور جو ایسا کرے گا وہ ظالم کہلائے گا، اور جو ظالم کہلائے گا تو اولاد ابراہیم میں سے بھی ہو تو اسے وعدہ الہی شامل نہیں ہے، وہ امامت کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ وہ ظالم ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالموں کے لیے میرا یہ عہد شامل نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نشان عطا فرمایا کہ آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جت پاک ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. اور پھر کعبہ شریف جب آپ نے بنایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی باپ بیٹا نے مل کر، وہ دعا جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی آمد کی دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا. تو گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، اس کا سبب وہ بھی دعا ابراہیم ٹھہری. تو نبی سرکار نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا افتخار ہے. تو وہ سلسلہ آج بھی پوری امت محمدیہ علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو یاد کیا، عمل پیراؤ ہوئے اس پر، اس کی پیروی کی، اللہ کو راضی کیا. یعنی اللہ نے اس عمل کو قبولیت ایسی عطا فرمائی کہ اس عمل کو عام کر دیا، اور جو وہ عمل کرے گا اس کے اوپر اللہ رب العزت اپنی خوشنودی کا اظہار فرمائے گا. تو یہ اعزاز جو ہے یہ آپ کا خاصہ ہے، آپ کا افتخار ہے. قال ومن ذریته، امامت، لفظ امام جو ہے یہ مشترک ہے، اس کے بہت سارے معانی ہیں. مسجد میں جو شخص نماز پڑھاتا ہے وہ بھی امام ہوتا ہے، ہم اسے امام کہتے ہیں. فقہ کے اندر جو زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے اسے فقہ کا امام کہتے ہیں. امام فی حدیث بھی ہوتا ہے، یعنی ہر فن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہم کہتے ہیں، حضرت امام شافعی کہتے ہیں، لفظ امام استعمال ہوتا ہے. لیکن ہر جگہ لفظ امام کا معنی مختلف ہے، لفظ امام کا معنی مختلف ہے، لیکن یہاں پر جس امامت کا ذکر ہے وہ امامت اور ہے. جب ہم عام امام کہتے ہیں تو اس کی حیثیت اور ہے. کسی فن کے اندر، کسی علم کے اندر کوئی مرکزی حیثیت رکھتا ہے اسے امام کہتے ہیں، اس وقت امام کا معنی اور ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ہم جب ان ائمہ اطہار کے نام کے ساتھ امام کا لفظ لگاتے ہیں تو اس وقت امام کا معنی اور ہوتا ہے، یہ امامت اور ہے. اس وقت امام کا معنی کیا ہے؟ اس وقت امام کا معنی فرماتے ہیں کہ امام کا مطلب یہ ہوتا ہے اس امام جو امامت اس خاندان محمد مصطفیٰ کو عطا ہوئی. اس امامت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت کا جو فیضان ہے، جو انوار ہے، سب وہ ہر وقت ان کا نزول جاری رہتا ہے، وہ نازل ہوتے رہتے ہیں. اور فرمایا وہ فیضان اس کائنات کے اندر ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں سے، جس کو اللہ منتخب فرماتا ہے کہ سب سے پہلے انوار الہیہ اس کے قلب اطہر پر نازل ہوتے ہیں. اس کا دل وہ اللہ کے انوار کا وہ مرکز ہوتا ہے، اس پر وہ نازل ہوتے ہیں. اور پھر ان کے قلب اطہر سے پوری کائنات کے اندر اولیاء کرام کے اندر وہ فیضان جاری و ساری ہوتا ہے. تو جو اس منصب پر ہو
کہ جس کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت فیضان نازل فرمائے اور براہ راست القاء فرمائے اور اپنے انوار جاری فرما دے، اس کو امام کہتے ہیں۔ اور وہ امامت وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک میں جاری و ساری ہے، اور اس کا اسے منصب قطبیت کبریٰ کہیں، وصیت عظمیٰ کہیں، امامت کہیں، مرکز ولایت کہیں، یہ سب یہ وہی اعزاز ہے جو اللہ کی طرف سے اس آل پاک میں جاری و ساری ہے۔ یہ امامت ایسی ہے کہ پھر یہ امامت جسے مل جائے تو پھر پوری دنیا کے لیے وہ مرکز بن جاتا ہے، مدار بن جاتا ہے، اور اولیاء کرام پھر اسی کے دائرہ وجود کے ارد گرد حرکت میں رہتے ہیں۔ اور یہ منصب یہ عہدہ ہمارے شیخ کریم حضور سیدنا شاہ عبدالحق گیلانی قدس سرہ نورانی، آپ کو جب اللہ نے عطا فرمایا تو پھر آپ کے قلب اطہر پر وہ فیضان الہیہ نازل ہوتے کہ پھر اس سے اولیاء کرام کے قلوب کی جنگ ہوتا۔ آپ کو اللہ نے مرکز بنایا۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کی تھی کہ جب آپ کے استغراق پاک کا زمانہ تھا تو اس وقت ہم قصور کے علاقے میں سفر کر رہے تھے اور ہمارے پیر بھائی سید بہرام گیلانی یہ ہمارے ساتھ تھے، تو ان کے نمبر پہ افغانستان سے فون آیا۔ پہلے تو ہم تھوڑے زدہ ہوئے کہ بھائی دہشت گردی کے اور یہ جو واقعات ہیں، اور افغانستان کا نمبر ہے 12۔ رابطہ ہوا، اس شخص نے مسلح والے نے اپنا تعارف کروایا، اس نے کہا کہ جی میں بورڈر شریف آنا چاہتا ہوں، مجھے لوکیشن بتائیں کہاں پہ ہے۔ اسلام آباد ہے، اسلام آباد میں کہاں پہ؟ ساری بات ہے۔ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں حضرت مولانا عبدالرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کی خلفاء کی اولاد میں سے، اور سلسلہ مجددیہ کے اندر حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں مجاز ہوا اور خلافت رکھتا ہوں، اور میں گزشتہ سال تقریباً 100 اولیاء کرام کے مزارات پر مراقبہ اور استخارہ کر چکا ہوں کہ مجھے سلسلہ عالیہ قادریہ کا فیض، سرکار غوث اعظم کا فیض کہاں سے ملے گا؟ اور 100 کے 100 اولیاء کرام کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے کے بعد مجھے جواب ایک ہی ملا کہ غوث پاک کے وارث اور پورے زمانے کے غوث اس وقت حضرت سید شاہ عبدالحق گیلانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گورنر شریف۔ اور وہ پھر یہاں آئے، حضرت نے مہربانی فرمائی، علامہ سمیع الحق صاحب موجود ہیں، یہ ساتھ تھے ان کے، اور حضور لالا جی کے کمرے میں جب ان کو لے جایا گیا، آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، جب انہوں نے محبت سے آپ کے دست اقدس میں اپنا ہاتھ دیا تو آپ نے آنکھیں کھول کر نظر بھر کے دیکھا کیا اس نے مانگا، آپ نے کیا عطا کیا، یہ جانے وہ جانے، لیکن بات سوچنے کی یہ ہے کہ وارث غوث جلی کسے کہا گیا اور زمانے کا غوث کسے کہا گیا، اور 100 سے زائد اولیاء کرام نے اس کو بشارت دی کہ اگر یہ فیض حاصل کرنا ہے تو پھر یہی ہستی ہے ان کے پاس پہنچا۔ یہ امامت ہے،
امامت ہے جو لازوال ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے محض فضل خاص سے آپ کی غلامی عطا فرمائی ہے، آپ کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، اس پر جتنا اللہ کا ہم شکر کریں وہ کم ہے کہ مالک الملک نے ہمیں ایسا شیخ کامل عطا فرمایا ہے، اور جس کی زیارت کے لیے اولیاء کرام لوگوں کو کہیں کہ جاؤ اس کی زیارت کرو، اور فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن کی زیارت کرنا حج اکبر ہے۔ جن کی زیارت، یہ کچھ جملے ہوتے ہیں جو محاورتاً بولے جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمارے شیخ کریم کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے لیے جو ہے وہ مجازی معنی میں استعمال ہونے والے الفاظ بھی حقیقی معنی پر محمول ہو گئے، کہ حج اکبر کہنا یہ صرف مجازی معنی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کے وصال مبارک کے موقع پر اس چیز کا اہتمام فرمایا کہ وہ دن حج کا دن ہو، اور وہ لوگ جب کعبہ شریف جو ہے اور مزدلفہ اور عرفات جو ہے وہ خالی پڑے ہوں، تو اس وقت اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے اس ذیشان فرد کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کے صدقے سارے لوگ جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ سے مغفرت حاصل کریں۔ یہ جب مجازی معنی نہیں کہا، تو ہمیں یہ بیعت اور بیعت عام یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے آنکھ میں ہاتھ دیا اور انہیں بیعت، یہ وہ بیعت ہے جس کا جو ایسا شیخ کامل ہے جن کی نظر آیان ثابتہ میں 2013 میں حج پر کیا، تو میرے ساتھ یہ مشہور خطیب ہے اور امام مسجد کے بھی سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی، یہ ہمارے ساتھ تھے ایک ہی گروپ میں۔ انہوں نے مجھے مینا کے اندر یہ بات سنائی کہ میں زمانہ طالب علمی میں چھوٹا تھا، زمانہ طالب علمی تھا، چھوٹا تھا، بورڈ شریف حاضر ہوا اور حضور بڑے لالا جی غریب نواز کی دست اقدس پر بیعت ہو گئے، طالب علم آئے، بیعت ہو گئے۔ 1996 میں ان کا جب وصال ہوا تو کہتے ہیں کہ میں دوبارہ آیا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے دوبارہ بیعت کر لوں، کیونکہ ان کا وصال ہو گیا ہے تو ان سے دوبارہ بیعت کر لوں۔ اور آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ آپ بعض اوقات 5، 10، 12، 15 افراد اگر ہو جاتے تو آپ اپنے دست اقدس پر ایک کا ہاتھ رکھتے اور ہاتھ پر ہاتھ اس طریقے سے ہو جاتے اور پھر آپ بیعت فرمائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں چونکہ چھوٹا تھا تو بہت سارے لوگ تھے، تو میں نے درمیان سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، نہ آپ غریب نواز مجھے نظر آ رہے تھے نہ میں ان کو نظر آ رہا تھا۔ اب 5، 10 افراد کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ پر پڑے ہوئے ہیں، طالب علموں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور آپ بیعت فرما رہے ہیں۔ اب نہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نہ میں دیکھ رہا ہوں، بس ایسے ہاتھ لمبا کیا ہوا ہے اور ہاتھوں میں ہاتھ ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ہاتھوں کی وہ زنجیر بن گئی تو حضور لالا جی غریب نواز ہمارے شیخ کریم ثانی مہر علی وارث سے آپ نے ان ہاتھوں میں سے کہتے ہیں میری اس انگلی کو پکڑا۔ اب وہ درمیان میں ہاتھ تھا، سب سے اوپر تھا، نیچے تھا، جہاں بھی تھا، 5، 10، 15 بندوں کے ہاتھ میں کہتے ہیں اس انگلی سے مجھے پکڑا اور مجھے دیکھ بھی نہیں رہے، مجھے نظر بھی نہیں آ رہے، اور ہاتھوں میں سے میری انگلی سے پکڑ کر میرے ہاتھ کو باہر نکالا اور باہر نکال کر مجھے اپنی طرف کھینچا کہ یہ ہاتھ کس کا ہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں سنگیا بیعت ایک دفعہ کافی ہوا، بیعت ایک دفعہ
کافی ہونی ہے، اور دوسروں کو ارشاد فرمایا کہ تم منہ پہ ہاتھ پھیرو۔ تو جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے جامعہ مسجد عالیہ ابا میں، مجھے یہ بات یاد آئی، میں نے ان کے سامنے انہیں فون کیا، میں نے کہا شاہ صاحب آپ نے مجھے 2013 میں مینا میں بیٹھ کر یہ بات سنائی تھی۔ وہ آگے سے کہنے لگے کہ شیخ صاحب آپ کا حافظہ بڑا اعلیٰ ہے اور قوت یادداشت بڑی ہے۔ میں نے کہا جی بات سنیں شاہ صاحب، میں نے اپنے قوت حافظہ اور یادداشت کی تعریف کرانے کے لیے فون نہیں کیا، مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ایک رواج آ چکا ہے کہ ایک بات بندہ کر دیتا ہے اور بعد میں پھر اس سے انکار کر لیتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ بات بیان کروں اور آپ کا کوئی بندہ پھر بیٹھ کے کہے کہ شاہ صاحب نے نہ اپنی تقریر میں یہ بات کی ہے نہ انہوں نے کسی کتاب میں لکھی ہے، تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ تو میں اس لیے آپ سے دوبارہ کنفرم کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی تھی یا نہیں تھی۔ انہوں نے کہا نہیں تھی، میں نے یہ بات کی تھی اور آپ میری طرف سے یہ بات بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام بیعت نہیں ہے کہ شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور انہیں پتہ نہیں، فرمایا نہیں، انگلی سے پکڑ کر فرمایا بیعت ہو چکے ہو، اور بیعت ایک مرتبہ ہوتی ہے، تو جس شیخ کو اللہ رب العزت نے یہ شرع نظری عطا فرمایا ہو تو پھر ہمیں فخر کرنا چاہیے نا کہ اللہ رب العزت نے ان کی غلامی میں عطا فرمایا۔ یہ آپ کے ذوق پر بھی قربان، ایک بندے کی آواز آپ سب کی آواز میں بھاری ہے، ذرا محبت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، درگاہ عالیہ گولڑا شریف۔ حضرات یہ امامت ہے جو انی جاعلک للناس اماما، یہ من ذریتی، یہ وہ چلی آ رہی ہے اور اس امامت کا کوئی بدل نہیں، اس امامت کی کوئی مثال نہیں، یہ امامت یہ بے نظیر و بے مثال ہے، اس کی شان ہی اور ہے۔ تو ہمارے شیخ کریم، مجھے کسی شخص نے کہا لفظ کرامت، میں نے کہا یاد سنو، کرامت کا لفظ چھوٹا ہے، میرے شیخ کی شان بہت بڑی ہے۔ کرامت کا لفظ بہت چھوٹا ہے۔ آپ خود اپنے ایک انٹرویو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کرامات حسی بھی ہوتی ہیں اور کرامات مانوی بھی ہوتی ہیں۔ مانوی کرامات ان کو کہا جاتا ہے جو ہوتی کرامت ہے، لیکن بے شعور شخص کا شعور وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کہ یہ بھی کرامت ہے۔ آپ کی ذات پاک میں اگر آپ سوچیں گے ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، ذی فہم لوگوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں، آپ کی ذات کے متعلق جتنا سوچتے جاؤ گے آپ کا ایک ایک لمحہ تمہیں کرامت نظر آئے گا۔ یہ کرامت مانوی، یہ آپ کی شان جو ہے وہ لفظ کرامت بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے، لفظ کرامت بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ آپ کی تو ذات پاک جو ہے وہ کہتے ہیں ادنا سی کرامت ہے ابدال بنا دینا، ادنا سی کرامت ہے ابدال بنا دینا۔ ان کو تو اللہ نے وہ امامت عطا فرمائی ہے کہ جو بھی کسی کا کوئی روحانی مسئلہ ہوتا آپ کی ایک نگاہ اتفاق جو ہے اس میں اس مسئلے کا حل کرنا، یہ وہ امامت ہے۔ جب آپ کا وصال پاک ہوتا ہے، وہ یہاں 8 ذی الحج ہے، وہاں 9 ذی الحج ہے، کورونا ہے، لوگوں سے بھاگ رہے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کا منظر ہے۔ یہ صورتحال ہے، لاک ڈاؤن ہے، دنیا کا نظام بند ہے، سارے عالم کے اندر افراتفری ہے، خوف کے پہرے ہیں ذہنوں پر، فوجوں پر، اور لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے ڈرتے ہیں، اپنوں کے جنازے اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ ہاسپٹل سے یہ مفتیان اعظام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، ہسپتالوں سے لوگ فون کر کے مسئلہ پوچھتے
کہ گھر والوں نے میت لینے سے انکار کر دیا ہے، عورتیں ہیں اب ان کا کیا کریں گا؟ بیٹیاں کہتی کہ ہماری ماں مر گئی ہے تو اسے ادھر ہی رہنے دو، گھر لانے کی اجازت ہی نہیں ہے، بیٹی ہے۔ یہ معاملات ہو گئے تھے، لیکن اہل بیتی امان لامتی، سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔ تو میرے شیخ کریم آپ کا جب وصال مبارک ہوتا ہے تو آپ کے وصال باکمال نے سارے پردے اٹھا دیے اور وہ سہمے ہوئے لوگ وہ گھروں سے نکلے۔ یعنی آپ خود سوچیں 10 گھنٹے کے مختصر سے وقت میں پورے ملک کے طول و عرض سے وہ لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور آپ کے دیدار سے مشرف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتے ہیں اور آپ کے جنازہ پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ 10 گھنٹے کے مختصر وقت میں جب ٹرانسپورٹ بھی بند ہو چکی ہے، خوف بھی ہے، عید کا موقع بھی ہے، دوسرے ممانے بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے لاک ڈاؤن بھی ختم کرا دیے، وہ سوشل ڈسٹنس کے نام پر دوریاں بھی ختم ہو گئی، وہ ماسک، وہ ساری چیزیں۔ میں نے جنازے میں چند لوگوں کے علاوہ کسی کو ماسک لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میرا یہ یقین کامل ہے جس شخص نے آپ کے جنازہ پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے وہ کرونا کی بیماری سے نہیں مر سکتا۔ آپ نے اس کو اٹھا دیا اور ایک بہت بڑی شخصیت اور عظیم ہستی نے فرمایا یہاں پر لفظ موت جچتا ہی نہیں ہے، یہاں پر لفظ موت بولنا نامناسب ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ حضور کے فرمان کے مطابق حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم کا عکس جمیل بن گئے۔ سرکار نے فرمایا میری زندگی، میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے بہتری کا سامان ہے، خیر ہے، اور میرا دنیا سے رخصت ہو جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ ہمارے شیخ کریم سرکار کے فرمان کا عکس جمیل بن گئے۔ اور جب جنازہ مبارک ہوتا ہے تو بادل آ کے سورج کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ نرم ہوا کے سرد جھونکے جو ہیں ان کے جسموں کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ کی مہربانیاں ان پر ہیں، اور پھر تمانیہ اور عطا کرنے کے لیے لوگوں کے غم کو خوشی میں تبدیل کرنے کے لیے، ایسا آپ نے اس مبارک کے موقع پہ سنا نا، یعنی یہ امان نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس مبارک کے موقع پہ آپ نے سنا کہ جس وقت آپ کا وصال باکمال ہوتا ہے تو اس وقت وہ سید محسن شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ مجھے قاضی سراج الدین صاحب وہ خواب میں آئے باؤلی کے حوصلے سے، اور وہ آگے کہتے ہیں شادی اٹھو تھوڑی طور سے بولنا شریف جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت لے کے لالا جیاں لینے واسطے پہنچ گئے۔ ہاں صحابہ کی جماعت لے کے، اور اس وقت شاہ صاحب آنگن کے پورا کیا کہا کہ اس وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دو شہداد گان انہوں کو حضور آغوش ہی لے کے حضور دلاسا دے رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اساں انہوں کو لے کے جا رہے ہیں اور تسی انتظام سنبھال۔ یہ دلاسا سرکار کا دیا ہوا ہے، تبھی یہ پیکر عزم و ہمت اور ضبط و کمال بن کے کھڑے ہوئے، اور ہر شخص کو انہوں نے بھی دلاسا دیا۔ میں نے جمعرات میں بھی اس وقت عرض کی تھی کہ دنیا میں نے یہ دستور نہیں دیکھا کہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے اور دوسرے لوگوں کو وہ دلاسا دے رہا ہو جس کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے، باہر والے آ کر، خاندان والے آ کر، دوسرے اعزاء اقربا آ کر ان کو وارثوں کو آ کر دلاسا دیتے ہیں، ان کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا کندھا پیش کرتے ہیں، لیکن اس خاندان پاک کی شان ہو، یہ خاندان عالی شان ہے، ان کی شان اور ہے، ان کی شان یہ ہے کہ گھر میں ان کے وہ تعزیت کے لیے لوگ آئے اور آگے سے تسلی بھی یہ عطا فرمائے،
دلاسا بھی یہ دے. کیوں کہ انہوں نے امت کو دلاسا اس وجہ سے دینا ہے کہ ان کو دلاسا محمد مصطفیٰ نے عطا کیا. سبحان اللہ. سرکار نے دلاسا دیا ہے تو انہوں نے پھر سب کو دلاسا دیا. اور یہ جملے میں ایسے نہیں کہہ رہا, جن جو بھی موجود تھے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے صبر و رضا کے پیکر بن کر اپنے اجداد پاک کی سنت پر عمل پیرا ہو کر رب کی رضا کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. اور ضبط و تحمل سے سارے انتظامات مکمل فرمائے. قال انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میں تجھے لوگوں کی نفع کے لیے, فائدہ کے لیے امام بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کی من ذریتی, میری اولاد میں سے. حضور لالا جی غریب نواز نے یہ احسان فرمایا, حضرت یہ احسان فرمایا, لوگوں کے غم کو ہلکا کیسے کیا کہ اس پاک ذات کو جنازہ کی امامت کا حکم فرمایا. اور جب میں نے اعلان کیا لوگ رو رہے ہیں, دھاڑے مار رہے ہیں, لیکن جب میں نے اعلان کیا کہ صفے بنا لو اور آپ غریب نواز کی وصیت اور حکم کے مطابق حضور قبلہ پیر سید معین الحق گیلانی مدد العلی نماز جنازہ پڑھائیں گے, جب میں نے یہ اعلان کیا تو لوگوں کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ کے الفاظ نکلے اور ان کا غم جو ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو گیا کہ غم تو تھا کہ شیخ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. انسان کو غم تو ہوتا ہے لیکن اس شیخ کے حکم نے اس نے ان کے اس غم کو بھی ہلکا فرما دیا کہ انہیں خوشی اس بات کی تھی کہ اب امام بھی ایسا عطا فرما گئے ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں ناز ہے. تو پھر جس نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی بات میں وہ یہی کہتے لالا جی نے کیا حکم فرمایا اور کیا احسان فرمایا. تو وہ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. اللہ ہمیں غلامی کے لیے قبول فرمائے اور ہماری اولاد ہماری نسلوں کو قیامت تک اس ذات کی غلامی عطا فرمائے.